بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر کا مہینہ قریب ہے اور سفر کے مہینے میں حزب البحر کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ پورے سال کے لیے ایک ہی زکوٰۃ کافی ہوتی ہے، اور جن کو اللہ پاک توفیق دے دیتے ہیں تو ہر سال حزب البحر کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ حزب البحر ایک الہامی دعا ہے۔ حضرت امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں سکھائی تھی۔ نہایت ہی پرتاثیر، ایک عجیب روحانیت والی دعا، ایک مجرب دعا، ایک تیز ترین عمل۔ حزب البحر کے بے شمار برکات ہے۔ پوری دنیا میں جتنی بھی سلاسل ہیں، اصحاب طریقت ہے، سب حزب البحر کا اہتمام کرتے ہیں۔ حزب البحر واقعی حزب البحر ہے۔ جتنا محنت کرو گے حزب البحر توجہ کے ساتھ آپ پڑھیں گے، اتنی ہی اس کی برکات آپ پہ کھلتی جائے گی۔ رزق کے لحاظ سے، تسخیر کے لحاظ سے، غیبی مدد اور نصرت کے لحاظ سے، دشمن کے خلاف مدد حاصل کرنے کے لیے حزب البحر سیف قاطع ہے، کاٹنے والی تلوار ہے۔ انسان اور جنات کی شرور سے حفاظت کے لیے، فراخی رزق کے لیے، عزت اور ظاہری باطنی غنا کے لیے، نفس و شیطان قابو کرنے کے لیے زبردست عمل ہے، ایک زبردست دعا ہے۔ اس لیے تو ہر سلسلے کے شیخ خود بھی اہتمام کرتے ہیں اور اپنی متعلقین اور مریدین کو بھی حزب البحر پڑھنے کی تاکید کرتے ہیں۔ تو سفر کے مہینے میں اگر اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے تو ماشاءاللہ بہت ہی برکات ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کی ترتیب یہ ہے کہ منگل، بدھ، جمعرات کو روزہ رکھیں، پیر کے دن سے عصر کی نماز پڑھ کر مسجد میں اعتکاف کریں، اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں۔ مغرب یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں اور مغرب کی نماز کے بعد حزب البحر شریف شروع کریں۔ پرہیز جلالی اور جمالی کا اہتمام کریں، یعنی گوشت، پرہیز جلالی یہ ہے گوشت ہر قسم کا، دودھ، دہی اور شہد اور بدبودار چیزیں جیسی کچا لہسن، کچا پیاز، مولی، کوئی بھی ایسی چیز ہو جو بدبو پیدا کرتی ہیں اس سے پرہیز کریں۔ پرہیز جمالی یہ ہے کہ شہوات سے اپنے خیالات کو بھی پاک رکھیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، زکوٰۃ کی نیت کریں اور حزب البحر شریف پیر کے روز مغرب کی نماز کے بعد شروع کریں، اور دوسرے دن یعنی منگل کے دن مغرب تک 24 گھنٹے میں آپ نے حزب البحر شریف کو 121 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس دوران میں حزب البحر شریف جب آپ شروع کریں گے درود پاک پڑھ لی 11 بار۔ حزب البحر شریف پہلی بار جو پڑھنا ہے آپ اشارات کے ساتھ بھی پڑھ لیں، تکرارات کے ساتھ بھی پڑھ لیں، اور باقی بغیر اشارات کے اور بغیر تکرارات کے پڑھے۔ مطلب یہ ہے جہاں اشارہ کرنا ہے اشارے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جہاں پہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 7 مرتبہ کسی کلمے کا تکرار کرنا ہے تو وہ ایک ہی دفعہ پڑھنا کافی ہے۔ درمیان میں آپ آرام بھی کر سکتے ہیں،
مگر آپ نے اس کا لحاظ رکھنا ہے کہ روزہ بھی رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ میں مغرب سے پہلے 121 مرتبہ حزب البحر شریف پڑھ کے آپ پورا کریں۔ اگر آپ کے پاس فارغ وقت ہے مزید تو آپ درود پاک پڑھیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، آپ ذکر و اذکار کریں، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ آج کے دن کا 121 مرتبہ پورا ہو گیا، پھر دوسرے دن مغرب کی نماز کے بعد پھر شروع کیجیے، اور اسی طرح 24 گھنٹے آپ حزب البحر 24 گھنٹوں میں 121 مرتبہ دوسرے دن بھی پڑھ لیں۔ یہ ہو گیا آپ کا 121 یعنی 242 بار۔ تیسرے دن آپ نے حزب البحر شریف اسی ترتیب سے پڑھنا ہے اور آپ نے 125 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو یہ تعداد تقریباً 365 سے تھوڑی زیادہ ہو جائے گی، کم از کم تعداد 365 ہونی چاہیے، آپ 2-4 مرتبہ زیادہ پڑھ لیں۔ آخر پہ درود پاک بھی پڑھ لے، اور مغرب کی نماز پڑھ کے شب جمعہ کو آپ کا حزب البحر شریف پورا ہو جائے گا، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی ماشاءاللہ۔ حسب توفیق خیرات و صدقہ بھی کرے، اللہ کا شکر بھی ادا کرے، اس میں اللہ کی رضا کی بھی نیت کرے، اور یہ بھی نیت کرے کہ یا اللہ حزب البحر شریف کی برکات، انوارات اور فیوزات مجھے نصیب فرما دیجیے۔ اپنی کوئی مقصد ہے آپ کا تو اپنے مقصد کو بھی خیال میں رکھیے، اللہم یسر لنا امورنا میں اپنے مقصد کو بھی خیال میں رکھیے۔ کسی خاص مقصد کے لیے بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، اور حزب البحر شریف کی برکات حاصل کرنے کی نیت سے بھی آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ سفر کے مہینے کی شروع 15 جو دن ہیں، ان 15 دنوں میں حزب البحر کی زکوٰۃ کسی بھی ہفتے میں آپ شروع کریں۔ باقی یہ ہے کہ اگر آپ پہلے 15 دن میں نہیں کر سکتے، آپ کو موقع نہیں ملا، تو کوئی بات نہیں، آپ آخری 15 دن ہیں ان میں کسی ہفتے میں آپ شروع کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو میرے مریدین ہیں، جو میرے متعلقین ہیں، ان کو تو میری طرف سے حزب البحر شریف کی اجازت ہے، اپنی اپنی مساجد میں حزب البحر شریف کا اعتکاف کر کے کر سکتے ہیں، اور میرے پاس آ کر بھی کر سکتے ہیں۔ خواتین اپنی گھروں میں بھی کر سکتی ہیں، اپنے گھر میں کسی کمرے میں بیٹھ کے اعتکاف کی نیت کر کے اسی ترتیب سے، اگر شوہر ہے تو شوہر سے اجازت لے کے کر لے۔ اس میں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا، کوئی اس میں پریشانی نہیں آئے گی، بلکہ انشاءاللہ روحانیت میں ترقی ہوگی اور برکتی ہوگی۔ اللہ جل شانہ اس مبارک وظیفے کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔